اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے موضوع کے تحت جو موضوعات ہیں ان میں موضوع نمبر 5 شرائطہ، یعنی ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط، اس کی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت ایمان اور اس کی شرائط کو سمجھنے اور پختہ ایمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں پختہ ایمان والے بنائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے۔ تو اس موضوع میں سب سے پہلا حوالہ یعنی ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط، یہ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا وربک، پس اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ رب العزت اپنی قسم کس طرح سکھا رہے ہیں محبوب کا رب کہہ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہہ کر، یعنی اپنی قسم بھی رب مصطفیٰ ہونے کے ناطے کھا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے کھا رہے ہیں۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم۔ اب اس آیت مبارکہ میں یعنی آپ کا رب کہنے میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے سمندر معجزن ہیں کہ اپنی قسم اللہ پاک نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہہ کر جو کھائی ہے، تو اپنی تمام صفات و تجلیات اور اپنی تمام عظمتوں اور صداقتوں کا مظہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ثابت فرما دیا کہ یہ جو تمہیں لباس بشر پہنے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کا مربی، جن کا رب رب ذوالجلال ہے، جن کی تربیت فرمانے والا رب ذوالجلال ہے، اور جن کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ رب ذوالجلال کی تمام صفات ان کی ذات میں کنورٹ کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام صفات اور تجلیات اور اپنی صداقتوں اور عظمتوں کا مظہر حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کو بنا دیا ہے، اور یہ ثابت فرما دیا ہے، اس آیت مبارکہ میں گواہی دے دی ہے فلا وربک کہہ کر، اور جہاں بھی اللہ پاک نے یہ قسم کھائی ہے تو حقیقت یہی بتائی ہے
کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت پوچھنے والوں، کسی اور سے کیسے تم پوچھ سکتے ہو؟ پوچھو اس سے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، پوچھو اس سے جس نے اس کی تربیت کی ہے۔ ہمیشہ پیدا کرنے والا عظمت جانتا ہے یا تربیت کرنے والا عظمت جانتا ہے؟ ایک شاگرد کی عظمت ایک استاد جانتا ہے، ایک بچے کی عظمت ایک والد جانتا ہے، والدہ جانتی ہیں۔ تو تم کون ہوتے ہو ایک دوسرے سے عظمتیں پوچھنے والے اور جھگڑے کرنے والے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو میری ساری صفات کا مظہر ہے، میری ساری تجلیات کا مظہر ہے، میری صداقتوں کا مظہر ہے، میرے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، میری محبتوں کا مظہر ہے، میری آرزوؤں کا مظہر ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی شان والا صفات اور عظمت والا صفات کی خود گواہی دے دی، فلا و ربی کا کہہ کر۔ اور قسم بھی کس چیز کے لیے کھائی ہے؟ ایمان کی حقیقت کے لیے۔ بتانا چاہتا ہے رب تعالیٰ یہاں پہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی شرط کیا ہے۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کے اور توحید کے رٹے لگا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے جو رب تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، اور اس ایمان کی حقیقت بتانے سے پہلے ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ میں اپنی قسم بھی کھاتا ہوں تو مصطفیٰ کی نسبت سے کھاتا ہوں۔ بس اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، محبتوں کے سمندر، عظمتوں کے سمندر، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے یہ لوگ، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموکا، یحکمو یہ حاکم نہ بنا لیں، کا کے معنی آپ کو۔ اب یہ یحکمو اصل میں ہے یحکمون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، حکم ماضی ہے، اور یحکمون اس کا فعل مضارع ہے۔ تو اس کے شروع میں حتیٰ آنے کی وجہ سے، حتیٰ جو ہے یہ نون کو گرا دیتا ہے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو نون اس کا گر گیا، یحکمو رہ گیا، حتیٰ یحکمو، یہاں تک کہ یہ حاکم نہ بنا لے۔ حکم یحکمو، حاکم بنانا، دوسرے کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا کسی کو، کہ آپ کو حکم نہ بنا لے یا حاکم نہ بنا لے، کا کہ معنی آپ کو، فی ما اس جھگڑے میں یا اس اختلاف میں، شجرہ جو پھوٹ پڑا، شجرہ کے معنی پھوٹنا، شجرہ پھوٹ پڑا، بینہم ان کے درمیان، جو اختلاف ان میں پیدا ہو گیا، واقعہ ہو گیا ان کے درمیان، اس میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو حاکم بنائیں، فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم کریں اور بنائیں حقیقت میں۔ ثم پھر دوسرے نمبر پر جب آپ فیصلہ فرما دیں ان کے جھگڑے کا، ان کے اختلاف کا، تو لا یجدو نہ پائیں وہ، فی میں انفسہم اپنے دلوں، پھر وہ اپنے دلوں میں محسوس نہ کریں، اپنے دلوں میں پائیں نہ، حرجن کوئی بھی تنگی، مما اس کے بارے میں، قضیتا جو آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور جو فیصلہ آپ صادر فرما دیں تو اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں آپ کے ہر حکم کے سامنے، آپ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں، یعنی خوشی خوشی فرما برداری کے ساتھ آپ کا فیصلہ قبول فرما لیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد ایک ذرہ بھی اس میں لچک نہیں کہ آپ کے فیصلے کو ایک ذرہ برابر بھی وہ نہ قبول کرنے کی کوشش کریں، یا اپنے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تنگی محسوس کریں۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے۔ تو یہ
اب صاف ظاہر ہو رہا ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان کی حقیقت اصل میں کیا ہے، اور یہ ایمان کی شرط ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی حفاظت پر سب کچھ قربان کرنا ہے، اور پھر جو فیصلہ حضور علیہ السلام فرما دے۔ اب صحابہ کا دور تھا تو حضور کے سامنے فیصلے آتے تھے، تو آقا علیہ السلام جو فیصلہ فرماتے تو ہر صحابی سر تن قربان کر کے اس کو قبول فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی منافق ایسا عمل کرتا، جیسا پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے ایک لیکچر میں، کہ ایک منافق جو مسلمان کہلاتا تھا، اس کے درمیان ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو چونکہ یہودی سچا تھا تو حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور مسلمان چونکہ منافق تھا، اس نے سوچا کہ حضور علیہ السلام مجھے مسلمان جان کر تو فیصلہ میرے حق میں فرما دیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے جس کے حق میں فیصلہ جاتا تھا حضور نے فرما دیا، وہ یہودی کے حق میں جاتا تھا، تو منافق اٹھا تو باہر نکل کے اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ اس کے الفاظ، کہ میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، فیصلہ کروانے کے لیے عمر کے پاس چلیں گے۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نے سارا واقعہ سنا دیا، تو عمر نے کیا کیا، فرمایا تم یہاں کھڑے ہو، ابھی میں آتا ہوں۔ اندر گئے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر باہر تشریف لائے، اور کیا کیا کہ اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی شرط ہے، اور اس شرط کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ماننا، اور ان پر قربان ہو جانا، سب کچھ قربان کر دینا، اور حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو، حضور کے کیے ہوئے فیصلوں کا، صحابہ کرام کے سامنے فیصلے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے فیصلے اس امت کے لیے قیامت تک موجود ہیں، اور قیامت تک جس کو بھی فیصلہ کروانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہی فیصلہ منظور ہے جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ اور یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو اپنا حکم نہ بنائے، اور آپ کا کیا ہوا فیصلہ سر تن من دھن قربان کر کے قبول نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قیامت تک کے لیے حکم جاری ہے، قرآن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر حکم بھی پوری امت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو پھر اپنے ہر اختلاف کا، ہر جھگڑے کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروانا ہے۔ تو یہ حکم اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ اسلام کی جو حدود اسلام نے مقرر فرما دی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دی ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنی سیرت مطہرہ سے، اور اپنی احادیث مبارکہ سے جو حدود مقرر فرما دی ہوئی اور فیصلہ فرما دیا ہوا ہے، ہر قرآن کا ہر فیصلہ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ یہ حضور کا ہی فیصلہ ہے، اور اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنا ہوگا۔ اور جو ان فیصلوں کو تھوڑا سا بھی نہ مانے، اب یہ بات پوری سمجھ آ گئی کہ اسلام کا دیا ہوا ہر فیصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہر فیصلہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اس سے اعراض کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے اور ایمان کی شرط یہی ہے۔ یہ سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 65 ہم نے پڑھی۔ دوسرا حوالہ، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة
वल्मुतून ज़कात वल्मुमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिरि उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब लेकिन। और रासिखूना फिल इल्म, इल्म में पुख्ता लोग, पुख्ता इल्म वाले लोग, यानी जिनके पास पुख्ता इल्म है, उन्होंने इधर उधर की ना मारी हुई हैं ना इधर उधर की पड़ी हुई हैं, वो मिनहुम इनमें से, वल मुमिनूना और पुख्ता ईमान वाले लोग, वो कौन है, उनकी पहचान क्या है? पुख्ता इल्म वाले लोग और ईमान वाले लोग वो हैं युमिनूना। सबसे पहली उनकी निशानी ये है कि युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिमा, उस वही पर भी जो उनजिला नाजुल की गई है, इलैका आपकी तरफ, वो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजुल की गई है। वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजुल की गई है। उनजिला नाजुल की गई है, मिन क़ब्लिका आपसे पहले। ये पहली शर्त है उनकी, पहली निशानी है उनकी कि वही इलाही पर ईमान लाते हैं, वो वही जो नबी करीम आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुई, ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुई, और उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नाजुल हुई, पहले अंबिया किराम पर नाजुल हुई। ये पुख्ता इल्म वाले और मोमिनीन की अलामत है। और दूसरी अलामत उनकी है कि वल मुक़ीमीन अस्सलात, वल मुक़ीमीन, और कायम करने वाले हैं अस्सलात, नमाज को। और ये निशानियाँ हमने याद करें कि सूरह बकरा के शुरू में भी बिल्कुल पढ़ी हुई हैं और पढ़ते हैं अक्सर। मोमिन की, मुत्तकीन की निशानियाँ। मुकीमीन ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, इस्म फ़ाइल है। मुकीमीन इस्म फ़ाइल है, मुकीम वाहिद और मुकीमीन उसकी जमा है। अस्सलाता नमाज, जो कायम करते हैं नमाज। वल मुअतून, और अदा करते हैं, देते हैं, अज़्ज़काता, ज़कात। यानी वो कितने अच्छे हैं जो नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं। वल मुमिनूना, और ईमान लाने वाले हैं, बिल्लाही, ये अगली निशानी उनकी, तीसरी चौथी निशानी। यानी पहली निशानी वही इलाही पर ईमान, दूसरी निशानी नमाज कायम करते हैं, तीसरी निशानी ज़कात अदा करते हैं, और चौथी निशानी वल मुमिनूना, और ईमान लाने वाले हैं बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिनके अंदर ये सिफ़ात हैं तो ये ईमान की हकीकत है, ईमान की हकीकत और ईमान की शराइत, कि ईमान लाने के बाद इल्म भी पुख्ता हो और फिर ये सारी जो शराइत है ईमान की, इन पर भी वो पूरा उतरे। ये चारों निशानियां उनके अंदर मौजूद होती हैं। उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐसे ही लोग हैं जिनको हम अनकरीब बड़ा अजर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो पीछे हमने पढ़ा ना ईमान वालों का अजर क्या है, तो ईमान वालों यही हैं जिनको अजर मिलने वाला है जन्नतों की सूरत में, बागात की सूरत में, और सदा बहार जन्नतों की सूरत में, और सबसे बढ़कर रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा की सूरत में, जो सबसे बड़ा अजर होगा, कि जिसमें अल्लाह की रज़ा की आवाज़ आएगी कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह पाक हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाएं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस से अल्लाह की रज़ा की खुशखबरी पाते हुए आखिरत को सुधारें। तो ये ईमान की हकीकत और ईमान की शर्त है।
یہ بھی سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 162۔ اب جن لوگوں کے پاس، یہاں پر میں تھوڑا سا عرض کروں کہ جن ساتھیوں کے پاس یعنی پارٹیسپینٹس جو کلاس کے ہیں، ان کے پاس انسائکلوپیڈیا کا سیٹ موجود ہے، وہ تو بڑی آسانی سے الحمدللہ الکریم یہ سب کچھ سمجھیں گے بھی، نوٹ بھی کریں گے۔ اور لیکن جن کے پاس یہ سیٹ موجود نہیں ہے تو وہ ان سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں کہ اپنا رجسٹر اور ایک قلم ہاتھ میں رکھیں، اور جو جو موضوعات ہمارے آ رہے ہیں، ہر موضوع کے تحت جو آیات آ رہی ہیں ان آیات کا حوالہ نوٹ کریں، اور پھر جو پوائنٹس ہمیں مل رہے ہیں ہر آیت میں سے اور ہر دلیل میں سے، ہر موضوع میں سے، ان کو نوٹ کریں، تو کتنا اچھا آپ کے پاس ایک مواد جمع ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز پر آپ دلیل دیں، فلاں چیز پر، تو آپ بڑی آسانی سے وہ پیج نکال کر پھر ان کے پیج نمبر بنا لیں کہ فلاں پیج پہ میں نے یہ لکھا ہے، فلاں پیج پہ یہ لکھا ہے، تو انشاءاللہ الکریم یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے پہلا جو حوالہ پڑھا اس موضوع میں، تو یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، اور پیچھے بہت سارے ایسے پڑھے ہیں۔ ایمان موضوع ہی ایسا ہے کہ جتنی حضور علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں ایمان کے موضوع میں ملیں گی، وہ میرا خیال سب سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ ایمان ہے ہی حضور کی عظمتوں کو ماننے کا نام اور حضور کی عظمتوں پر قربان ہونے کا نام۔ تو یہ حوالہ نمبر 2 اس میں پڑھا آپ نے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسرا حوالہ ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ لوگ یؤمنون ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہ آپ کی طرف، یعنی اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، بہت بڑی شرط ہے ایمان کی، جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اس پر بحث پہلے بھی گزر چکی ہے، کہ اگر وہ لوگ اللہ پر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ اور اس کتاب پر ایمان لے آتے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، مَتَّخَذُوهُمْ تو نہ پکڑتے ان کو، نہ کرتے ان سے، اولیاء دوستیاں، تو اللہ کے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے وہ کبھی بھی دوستی نہ کرتے۔ ہائے ہائے، ولیکن اور لیکن، کثیر منہم فاسقون ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، ساری نیکیاں ظاہراً کرتے ہیں، مومن بھی کہلاتے ہیں، مگر دشمنان اسلام سے دوستی کر لیتے ہیں۔ دشمنان اسلام سے دوستی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لے آتے تو نہ دوستیاں کرتے اللہ کے دشمنوں سے۔ مطلب کیا ہوا کہ
ان کا ایمان ہی نہیں جو دشمنان اسلام سے دوستیاں کرتے ہیں، کیونکہ دوستی تو اس سے ہوتی ہے جو اپنے محبوب کا دوست ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا داری میں بھی ایسا چلتا ہے کہ محبوب کا جو دوست ہے اسی سے دوستی ہوتی ہے، محبوب کا جو دشمن ہے اس سے دوستی نہیں ہوتی، دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو بات ہی ایمان کی ہے کہ ایمان ہے ہی اس کا جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لے، اور پھر ان محبوبوں کے دشمنوں سے دشمنی اور ان محبوبوں کے دوستوں سے دوستی، یہ ایمان ہے۔ تو جس نے اپنے محبوب حقیقی کے دشمنوں سے دوستی کر لی اور اپنے اس دین کے دشمنوں سے دوستی کر لی جو دین ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، تو پھر وہ مومن کیسے ہوا؟ قرآن کریم کی آیت ہی اس پر گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر اشداء، سخت ہیں، ان کے لیے سخت ہیں، ان سے ان کی کوئی دوستی نہیں، بلکہ ان پر سختی کرنے والے ہیں، ان کو قتل کرنے والے، ان سے جہاد کرنے والے۔ رحماء بینہم، اور اللہ کے دوستوں سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے، اسلام کے دوستوں سے اس طرح کی محبت کرنے والے ہیں جیسے ریشم کی طرح نرم ہوتے۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن، علامہ اقبال نے حقیقت بیان کر دی نا کہ مومن کون ہے، کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اللہ کے دوستوں کا حلقہ ہو، مصطفیٰ کے دوستوں کا حلقہ ہو، اسلام کے دوستوں کا حلقہ ہو، تو کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، وہ انصار اور مہاجرین کی غلام ہوتے ہیں، انصار و مہاجرین کے غلام ہوتے ہیں۔ اور جب رزم حق و باطل ہو تو پھر مومن کون ہے؟ جو فولاد کی طرح ڈٹ جاتا ہے، نہ اپنی تجارتوں کو دیکھتا ہے، نہ کسی دوستیوں کو دیکھتا ہے، نہ کسی اور لین دین کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کو دیکھتا ہے، محبت کو دیکھتا ہے، ایمان کی بنیاد پر وہ چلتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے دوستوں سے دوستی۔ اور حدیث پاک بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں عرض کر دوں وہ بھی، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و اعطا فی اللہ و امنع فی اللہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی کسی سے، اور جس نے اللہ کی خاطر بغض کیا کسی سے، دشمنی کی کسی سے، اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ عطا کیا یعنی تحفہ وغیرہ دیا، اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے رک گیا، نہیں دیا کسی کو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں دینا، تو حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اے کاش کہ ہم بھی اس کیٹیگری کے لوگ بن جائیں۔ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، بہت جلدی فرشتہ آ جائے گا، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہوگی دنیا کی، ڈھیر دنیا کی دولتوں کے سامنے پڑے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی دولت دنیا نہیں ہوگی، ایک ہی دولت ہوگی، اور وہ پختہ ایمان کی دولت ہوگی، ایمان کی بنیاد پر کیے گئے نیک اعمال کی دولت ہوگی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ محبت کا نام ہے۔
پختہ رشتے کا نام ہے، اسلام کے ساتھ پختہ محبت اور پختہ رشتے کا نام ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ دوستی کا نام ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا نام ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سارے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں سب لوگ۔ تو یہ سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 81 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ہائے ہائے۔ چوتھا حوالہ ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 158۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان تأتیہم کہ آ جائیں ان کے پاس، یعنی وہ فقط اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس الملائکۃ عذاب کے فرشتے، یعنی جو بات نہیں مان رہے، ہٹ دھرم ہیں، شیطان کے مرید ہیں، نفس کے مرید ہیں، نفس کے غلام ہیں، وہ فقط اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس عذاب لے کر آ جائیں، او یا یاتیا آ جائے ربو کا، آپ کا رب، یا آپ کا رب خود ان کے پاس آ جائے، او یاتیا بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے، آپ کے رب کی کوئی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، لیکن ان کو بتا دیں، آپ ان کو وارننگ دے دیں آپ کہ یوم، جس دن، یاتی آ گئی، بعد آیات ربی کا، آپ کے رب کی بعض نشانیاں اگر یوں ظاہر ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا کہ لا ینفع نفسا، تو نہیں نفع دے سکے گا کسی شخص کو بھی، ایمانہا، اس کا ایمان۔ اگر آپ کے رب کی نشانیاں آ گئیں، آ پہنچی، تو پھر کسی شخص کو بھی اس کا ایمان اس گھڑی نفع نہیں دے سکے گا، کس شخص کو جو لم تکن آمنت، جو نہیں ایمان لایا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ بات سمجھ آ رہی نا، کہ اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا، اس گھڑی اگر اس نے کہہ دیا فرعون کی طرح کہ اب میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ کے رب پر، تو اس گھڑی اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے سکے گا۔ اس میں اللہ پاک نے نفسیات بتائی نا انسان کی، کہ جو ہٹ درم ہیں، پختہ ہیں کفر میں، تو ان کی نفسیات ہے کہ جب ان کو ڈرایا جائے گا، ان کے سامنے عذاب لایا جائے گا، تو پھر یہ ڈر کے ضرور مانیں گے، ڈر کے مانیں گے، لیکن اس وقت ان کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ تو او کسبت، یا جس نے نہیں کمایا ہوگا، فی ایمانہا، اپنی ایمانی حالت میں، ایمان کی حالت میں، خیرہ، کوئی نیکی نہیں کمائی ہوگی، اس کو اس وقت اس کا ایمان نفع نہیں دے سکے گا۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں اس وقت کے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اب اس میں بھی وضاحت ہو گئی سب، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان وہی ہے جو موت سے پہلے لایا جائے، یعنی جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، انسان کو پتہ چل جائے کہ اب میری موت آنے والی ہے، میں نہیں بچ سکتا، اس وقت کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایمان قبول نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یا عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور انسان کو پتہ چل جائے کہ اب اس عذاب سے میں ختم ہو جاؤں گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، تو اب کلمہ پڑھ لیں، تو یا تو عذاب ٹل جائے گا، یا پھر
ہم ایمان قبول کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، تو اس وقت کلمہ پڑھنے سے ان کا وہ ایمان ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وہی ایمان فائدہ دے گا جو مرنے سے پہلے ایمان لائے اور ایمانی حالت میں نیک اعمال بھی کیے، یعنی نہ موت کے ڈر سے ایمان لائے، نہ عذاب کے ڈر سے ایمان لائے، بلکہ صحیح نارمل حالت میں ایمان لائے اور پھر اس ایمان کی حالت میں نیک اعمال بھی کیے۔ اللہ پاک فرما رہے نا کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ اس نے اپنے ایمانی حالت میں کچھ نیکیاں بھی کمائیں، کچھ نیک کام بھی کیے، تو صرف ان کا ایمان قبول ہے، اور جو ڈر کر ایمان لائے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 158۔ اور اگلا حوالہ، یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ ڈر کر ایمان نہیں لانا موت کے ڈر سے یا عذاب کے ڈر سے، بلکہ محبت سے، پوری چاہت سے ایمان قبول کرنا، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا۔ حوالہ نمبر 5 ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا أَوْ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، توجہ سے سننے والی بات، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی اور بہنیں، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، دیگر رشتہ دار، و اموال، اور وہ مال، اقترفتموہا، جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، و تجارتن، اور وہ تجارت، کاروبار، تخشونا، تمہیں خوف ہے، کسادہا، اس کے نقصان کا، تم اس کے نقصان سے ڈرتے ہو، و مساکن، اور وہ گھر، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں، ساری جو گزری، باپ دادا، بیٹے بیٹیاں، بہنیں بھائی، دیگر رشتہ دار، وہ مال جو محنت سے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا خدشہ ہو، وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، بڑے بڑے بنگلے محل بنا کر، اگر یہ سب کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ، احبا زیادہ محبوب ہوگے، الیکم تمہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو پھر سنو کہ فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرنا، پھر تم انتظار کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کر دے، اپنا عذاب نافذ کر دے تم پر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ ساری چیزیں ایک مومن کے پاس ہیں، مسلمان کے پاس ہیں، اور اگر اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے، اللہ پاک فرمائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اس سے بڑھ جائے، اللہ کا کوئی بندہ مجبور ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرو، تو لیکن اللہ کی محبت پر مال کی محبت غالب آ گئی، نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان چیزوں میں سے کسی کی بھی محبت غالب آ گئی،
تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرنے سے اس نے کنجوسی کی، اور ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ زیادہ جان لیا۔ اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ان چیزوں کی، ان رشتوں کی ضرورت پڑی، تو ان کو جہاد کرنے سے افضل جان لیا، یہ محبت ان سے زیادہ کر لی، تو پھر وہ انتظار کریں کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہی آیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ یہ میرے مومن بندے ہو ہی نہیں سکتے جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ہر سال عمرے کریں، حج کریں، اور 7 چکر سال میں مدینہ پاک کے لگائیں، تو مدینے والے کو کبھی یہ پسند ہو ہی نہیں سکتے جنہوں نے مدینے والے کی محبت پر اس محبت کو ترجیح دی، اللہ کی محبت پر اس محبت کو ترجیح دی۔ اور اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں تمام شرعی حدود شامل ہیں، کہ جنہوں نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرما دیا کسی بات میں، یا قرآن نے جو فیصلہ فرما دیا اس سے تجاوز کیا، تو وہ کون ہے؟ وہ مومن نہیں، وہ فاسق ہے، چاہے وہ کتنے ہی عبادات کرے۔ اس میں ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے اخراجات کو بھی دیکھنا ہے، کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ حد سے بڑھ کر فضول خرچی نہ کیا کرو، کہ نہ فضول خرچی کرو، نہ کنجوسی کرو، نہ فضول خرچی میں حد سے بڑھو، نہ کنجوسی میں حد سے بڑھو، اس لیے کہ یہ دونوں ہی شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتا ہے، جہاں 10 لاکھ سے شادی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے وہاں 10 کروڑ خرچ کرتا ہے، اور جہاں کسی غریب کی شادی کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہے وہاں 50,000 دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کو قبول نہ کرنے والی بات ہے، اسلام کے حکم کو قبول نہ کرنے والی بات ہے۔ اسلام نے جو ہمیں حدود عطا فرمائی ہیں ان پر پورا عمل پیرا ہونا، یہی حضور کا عشق ہے، یہی اللہ کا عشق ہے۔ کہنا یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہونے کا رٹا لگایا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی پرواہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، وہ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں، ان کو کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، لیکن اپنی ذات پر جب خرچ کرنے کا موقع آیا تو پھر الیاذ باللہ کہ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے کوئی ہزاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، تو یہ اسلام کی پابندی کی باتیں نہیں، اسلام کے راستے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پر ان کی محبت غالب آ جائے تو پھر مت سوچنا کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، تم فاسق ہو۔ پھر یہ سورہ توبہ ہے، سورت نمبر 9 آیت نمبر 24۔ حوالہ نمبر 6، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ سورہ توبہ، سورت نمبر 9 آیت نمبر 112، 112۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مومن جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبرحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما دے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں،
مشکل ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مومنین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخروی سودا کر لیا ہے، یہ کون ہیں؟ التائبون، یہ توبہ کرنے والے، یعنی ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اور دنیوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی صفت ہے یہ، دنیوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے۔ الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدے کرنے والے۔ الآمرون، حکم کرنے والے، بالمعروف، نیکی کا، بلائی کا، ہر لمحہ حکم کرنے والے۔ والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، برائی سے۔ والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ دیکھ لیں ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کی شرائط کیا ہیں، کہ ان کے جن کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہیں وہ مومن جنہوں نے اپنے رب سے اخروی سودا کر لیا ہے، کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع رکھنے والے، توبہ کرنے والے، ہر وقت عبادت کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے، اور خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنے والے، ہر وقت نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اس کیٹیگری کو خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ تو انہی سے ریلیٹ مومنین اگلے 7 نمبر حوالہ میں ہیں، یہ آخری حوالہ بھی ہم پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار، ان بے شک، الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی، اولیاء اللہ، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اور خدا کی قسم یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات پچھلی آیت میں گزری ہیں، پچھلے حوالے میں گزری ہیں، کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ایمان ان کا اس مقام پر ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، ایمان کی شرط ہے۔ الذین، یعنی اللہ کی ولی کون؟ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور ہمیشہ تقوی شار رہے، ہمیشہ انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا نام نہیں، تقوی ہر اس عمل سے بچنے کا نام ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو، ہر اس عمل سے بچنے کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو۔ تقوی ہر اس عمل سے بچنے کا نام ہے جو کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے دور کر دے، اور جس کا حکم حضور علیہ السلام نے نہ دیا ہے نہ اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان متقین میں شامل فرمائے، اولیاء کرام کے قدموں کی خاک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک اعلیٰ ترین مومنین کی کیٹیگری میں شامل فرما دے اور اس پر آخری دم تک استقامت عطا فرمائے۔ ایمان کامل کے ساتھ زندگی اور ایمان کامل کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کا سایہ پوری صحت کے ساتھ اور
پوری محبتوں کے ساتھ اللہ پاک ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیشہ ہمارا دامن تر رہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔